سوالات ہوں گے، ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے جس پر اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اسی اعتبار سے رحمت سحر کا حصہ ہے۔ حضرت جی فرمائیے گا سب سے پہلے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس حوالے سے کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، اس کے آداب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گفتگو زبان سے ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بڑی تلقین ارشاد فرمائی اور اس کے بڑے فضائل ذکر فرمائے۔ چنانچہ بخاری کی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان یا داڑھوں کے درمیان والی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مراد ستر ہے اور زبان ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے دونوں جبڑوں کے درمیان والی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی کے شر سے بچا لیا، وہ اسے جنت میں داخل فرمایا۔ کیا بات! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بہت زیادہ لحاظ فرماتی ہے اور اس میں جہاں انعام کے پہلو ہیں، گرفت کے پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی اسے جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا بات! اس کے لیے دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان زبان سے کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ یا وہی کلمہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، ہمیں جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے تولو پھر بولو۔ بالکل، بولنے کے بعد اپنا تجزیہ نہ کرو، اپنا احتساب نہ کرو، کیونکہ جو الفاظ نکل گئے واپس نہیں آتے۔ بالکل ایسے ہی کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاتے ہیں، کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں ہم، بعض اوقات جھوٹ بول کر اپنا وقار گرا لیتے ہیں، بعض اوقات گالی گلوچ زبان سے نکل جاتی ہے اور انسان کا وقار ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ایک ایسا تلخ جملہ نکل جاتا ہے کہ سامنے والا بدظن ہو کے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت سخت تلقینات فرمائی ہیں۔ خاص طور پہ میں بہنوں سے گزارش کروں گا، ہماری بہنوں کو، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ چلانے کے لیے نہیں ہوتا، زبان چلانے کے لیے زیادہ ہتھیار ہے ان کے لیے۔ ہاں، ہم لوگ تو باہر خیر بہت سارے کام کر لیتے ہیں، اب تو مرد بھی خیر کم نہیں ہیں، بھی جمولے بن گئے تقریباً مرد حضرات بھی، لیکن بہرحال خواتین جو ہیں چونکہ گھر میں رہتی ہیں، کام کاج کے بعد ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا، تو پڑوسن سے بیٹھ کر 2 گھنٹے ساس سسر بہو نندیں فلاں کی باتیں، اور آخر میں بھولے پن کے ساتھ کہنا چھوڑو ہمیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، مزید اس پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سوالات پیش کروں گا۔